سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی ابتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساڑھے سالیاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو اللہ رب العالمین نے اس دنیا دا نظام بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی بالا بنایا ہے اور اس دنیا دے اندر جتنے بھی حضرات اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں ہر بندہ اس دنیا دے اندر رہنے والا اس چیز دا خواہش مند ہے کہ انہوں ایک چیز نصیب ہو جائے ایک چیز مل جائے اور دنیا دا ہر انسان اس چیز نو پسند بھی کردا ہے اس دے نال پیار بھی کردا ہے اور اس دے نال ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں اس چیز دے نال ہی دیکھیا جائے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیڑی چیز ہے
جس چیز دا ہر بندہ ہی طلبگار ہے اور جس چیز نو دنیا دا ہر انسان ہی پسند کردا ہے اور دنیا دا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ انہوں اس چیز دے نال دیکھیا جائے. وہ چیز اللہ رب العالمین نے ہر انسان نو عطا فرمائی ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے اس کا تعلق اچے خاندان دے نال ہے، چاہے اس کا تعلق چھوٹے خاندان دے نال ہے. ہر انسان مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر انسان نو اللہ رب العالمین نے وہ چیز عطا فرمائی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز دا نام ہے عزت. ہر انسان کو اللہ پاک نے عزت دے نال نوازے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز دا مالک کون ہے؟ عزت دا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور ذلت دا مالک کون ہے؟ ذلت دا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے. ایک کتھے لکھے ہے کہ عزت دا مالک بھی اللہ ہے اور ذلت دا مالک بھی اللہ ہے. عزت بھی عطا کردہ ہے تے اللہ رب العالمین، اور کسے کو لو عزت کھو کے تے کسے نو رسوائی دے گھڑیاں دے اندر گراندہ ہے تے وہ بھی صرف اللہ رب العالمین. آئیے ذرا قرآن سماعت فرمائیے اور قرآن پاک سن کے اپنے دلان دی بنجر زمین نو آباد اور شداب کر لیجئے. تیسرا پارہ ہے تے سورت دا نام سورت آل عمران ہے. اللہ پاک نے ساڑھے سارے دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب ہو کے اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دے ہو. اور اعلان بھی کیسا پیارا ہے جس اعلان دے اندر اللہ دی ذات دا تعارف بھی ہے، جس اعلان دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات دی پہچان بھی ہے، اور جس اعلان دے اندر ایسے ہی چیز دا تذکرہ بھی ہے. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے محبوب پیغمبر جی اعلان کر دے ہو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. دنیا والے انو دس دے ہو، اپنی امت دے لوگانو اس بات تو آگاہ کر دے ہو، مالک الملک، بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ دا بادشاہ اللہ دی ذات ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. اللہ جنوں چاہے جدوں چاہے بادشاہت عطا فرما دے وے، جدوں چاہے. یہ اللہ دیاں مرضیاں نے. جوانی دے اندر، بڑھاپے دے اندر اللہ جنوں چاہے اے مقام تے مرتبہ تے عزت عطا فرما دے وے. اور میرا اللہ جدوں چاہے جندے کو لو چاہے اے مرتبہ تے مقام واپس لے لوے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ دین والا، ذلت بھی اللہ پاک دین والا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تمام بلائیاں تے تمام خیرہ جیڑیاں نے وہ میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر نے. کیوں؟ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز تے قادر نے. انہوں کوئی پوچھن والا، اللہ نو کوئی روکن والا، اللہ نو کوئی ٹوکن والا، نہ کوئی روکن والا ہے نہ کوئی ٹوکن والا ہے. اللہ اپنی مرضیاں دا خود ہی مالک ہے. جنوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے اللہ پاک پستی دے اندر گرا دے وے. اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے. دنیا دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے مینوں عزت مل جائے، مینوں مقام مل جائے. صرف دنیا دے اندر ہی نہیں، دو جہان نے، دو جہان. ایک جہان ایا، ایک جہان ہے مرن تو بعد، یعنی آخرت والا جہان ہے. اور ساڈے وچوں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں اس جہان دے اندر بھی عزت ملے اور کل قیامت والے دن بھی عزت ملے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھے آجے، دنیا دیاں عزتاں، دنیا دے عہدے، دنیا دا مقام، دنیا دا جاہو جلال، دنیا دا مرتبہ، یہ عارضی ہے. ایک دن آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا. لیکن جڑی آخرت دی عزت ہے، جڑا آخرت دا مقام ہے، جڑا آخرت دا مرتبہ ہے، وہ ختم ہونے والا، وہ ختم نہیں ہونے والا. دعا کر لئیے قبولیت دی کڑیے. اللہ سانو دوواں جہانہ دی عزت عطا فرما. دنیا دے اندر بھی اللہ عزت دے دے، اور اللہ قیامت والے دن بھی اللہ سانو عزت عطا فرما دینا. جی میں قیامت والے دن دی عزت بڑی ہے نا، جی میں قیامت والے دن دا مقام بڑا ہے نا، بالکل ایسے طرح قیامت والے دن دی رسوائی بھی بہت بڑی رسوائی ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو بڑیاں دعاواں کی تیاں، تے اونا دعاواں وچوں نا ایک دعا اے بھی کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے تے میں ابراہیم نو قیامت دی رسوائی تو محفوظ فرما لگا. یعنی عزت بھی بڑی، رسوائی بھی بڑی. اللہ عزت بھی عطا کرنا تے اللہ قیامت والے دن دی رسوائی تو بھی محفوظ فرما لینا. پھر اللہ پاک نے ہر بندے نو عزت دیتی، کسے نو زیادہ کسے نو کم. اور یہ بھی اس چیز کا تذکرہ بھی قرآن پاک سے 15واں پارہ سورۃ انا بنی اسرائیل اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ پاک فرماندے نے میں آدم دے ہر بیٹے نو، آدم دے ہر پتر نو اللہ پاک فرماندے نے میں عزت عطا فرمائیے، میں مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہن توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. جیڑا بندہ چاہتا ہے ایک عزت دے اندر اضافہ ہو جائے، اللہ پاک میری مزید عزت بڑھا دے وے، اللہ پاک مینوں مقام مزید عطا فرما دے وے، انہوں نا دنیا دی عزت واسطے 5 کام کرنے پہن گے، اور قیامت والے دن دی عزت نو پان واسطے بھی 5 کام کرنے پہن گے. بڑے اختصار دے نال میں تواڈے سامنے دنیا دے اندر عزت پان واسطے، دنیا دے اندر مقام پان واسطے جڑے 5 کام ضروری نے انہاں دی طرف تواڈی توجہ دلوانا چاہنا وا. توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. پہلا کام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، اور اللہ پاک فرماندے نے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. ساریاں دیاں ساریاں عزتاں کندے واسطے؟ ساریاں دیاں ساریاں عزتاں میرے اللہ واسطے نے. ہون جڑا بندہ چاہتا ہے دنیا دے اندر اللہ مینوں مزید عزت عطا کر دے وے، مزید اللہ پاک میرا نام پیدا کر دے وے، دنیا دے اندر مزید اللہ مینوں پذیرائی عطا فرما دے وے، انہوں چاہیدہ کیے، انہوں چاہیدہ کہ آپ دا تعلق اللہ نال مضبوط کر لوے، اپنا تعلق اللہ دے نال جوڑ لوے، اپنیاں نسبتاں اللہ پاک دے نال جوڑ لوے. جیڑا بندہ جنہ اللہ دے قریب ہوئے گا، جیڑا بندہ جنہ اللہ دے نال تعلق زیادہ مضبوط کرے گا، میرا اللہ انہوں انیاں زیادہ عزتاں عطا کر دے وے گا. تے یقین جانو جیڑا بندہ اللہ نال تعلق صحیح معنی اچھ مضبوط کر لوے نا، آپ دا تعلق صحیح معنی اچھ اللہ پاک نال جوڑ لوے،
انہوں اللہ ایہو جی عزت عطا کر دے جے، اللہ انہوں ایہو جا مقام عطا کر دے جے کہ جس دی عزت ویکھ کے، جس دے مقام نو ویکھ کے دنیا دا ہر انسان چاہتا ہے کاش کتے انج دی عزت مینوں مل جائے، کاش کتے انج دا مقام مینوں مل جائے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے وہ کیڑی عزت ہے جس عزت نو ویکھ کے ہر بندہ ہی کہے گا اے عزت مینوں ملے، اے مقام مینوں ملو۔ آئیے میں تو انہوں صحیح البخاری دی اندرو، صحیح البخاری کتاب الادب 604 نمبر حدیث ہے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اس حدیث دی اندر اس چیز دا تذکرہ نبی پاک نے فرمایا ہے، میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، اللہ رب العالمین جدو اپنے کسے بندیاں وچوں کسے بندے نال پیار کر دینے، کسے بندے نال اللہ پاک محبت کر دینے تے اللہ پاک کی کر دینے، اللہ پاک جبرائیل نو آواز مار دینے۔ جبرائیل سارے فرشتیاں نالو زیادہ عزت والا، سارے فرشتیاں نالو زیادہ مقام والا، سید الملاکہ یعنی سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ، اللہ پاک جبرائیل نو آواز مار دینے تے جبرائیل آ جان دینے، آکے کہنے نے جی اللہ جی کی آڈر ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے او جبرائیل دنیا دا جڑا فلاں فلاں بندہ ہے، دنیا دا جڑا فلاں شخص ہے، فلاں میرا جڑا بندہ ہے، فلاں شہر دے اندر فلاں علاقے دے اندر جڑا رہن والا میرا بندہ ہے، اے جبرائیل اون دے نال میں اللہ محبت کرنا وا تے میرا تیرے واسطے آڈر ہے کہ تو ہی اون دے نال محبت کر۔ اللہ فرماندے نے میں اون دے نال پیار کرنا تے تو ہی اون دے نال، جبرائیل اللہ پاک فرما رہے ہیں میں پیار کرنا تو ہی اون دے نال پیار کر۔ حدیث کے اندر آندہ ہے کہ جبرائیل بھی اون دے نال پیار کرنا شروع کر دینے اس بندے دے نال۔ ہون جبرائیل نے جدو اون دے نال پیار کیتا نا، حدیث کے اندر آندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل کی کردہ ہے فنادا اہل السماء، آسمان دے اندر آواز بلند کر دیندے نے، آسمان دے اندر ایک صدا بلند کر دیندے نے، او صدا کیے جبرائیل علیہ السلام کی کہندے نے او آسمان دے فرشتے ہو دنیا اتے فلاں بندہ جیڑا ہے او دے نال اللہ پیار کر دینے، میں بھی پیار کرنا وا، او آسمان والے ہو تو اڈے واسے آڈرے تسی سارے ہونے نال پیار کرو، تسی سارے ہوندے نال محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جبرائیل اعلان کر دینے نا، آسمان والے جتنے بھی فرشتے آسمان دے اندر جنیاں بھی اللہ پاک دیاں مخلوقاں نے وہ ساریاں اس بندے نال پیار کرن لگ جاندیاں نے، اللہ بھی پیار کرن لگ گئے، جبرائیل بھی پیار کرن لگ گئے، آسمان والے سارے فرشتے بھی انہیں نال پیار کرن لگ گئے۔ پھر حدیث کے اندر آندہ ہے نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ پیار کرن لگ جاندے نے، جبرائیل فرشتہ پیار کرن لگ جاندہ ہے، آسمان والیاں ساریاں مخلوقاں اس بندے نال پیار کرن لگ جاندیاں نے۔ اس تو بعد اگلا جڑا اعلان اور اگلا جڑا انعام ملدا نا ایسے بندے نو او کیے اللہ پاک فرماندے نے ہن انج کرو اے جڑا بندہ ہے نا اس بندے دی محبت، اس بندے دا پیار میری جتنی مخلوق زمین والی ہے نا اونا دے دلاں دے اندر ان دی محبت نو پیدا کر دے ہو۔ اور کیا عظمت ہے یار، کیا شان ہے، کیسی عزت ہے، کیسا مقام ہے۔ اللہ بھی کسے بندے نال پیار کرے، جبرائیل فرشتہ بھی پیار کرے، آسمان والے فرشتے بھی پیار کرن، پھر اللہ ایسی عزت دے وے، ایسی مقبولیت عطا فرمائے، ایسی پذیرائی اللہ پاک عطا فرمائے کہ جیڑا بندہ اندے نال ملاقات کرے، جیڑا بندے دے سامنے اندہ تذکرہ ہوئے، وہ بندہ بھی اندے نال محبت کرنی شروع کر دے وے، وہ بندہ بھی اندے نال پیار۔ لیکن اے عزت کدو ملے گی جدو اسی آپ دا تعلق اللہ نال مضبوط کر لوانگے، اپنا ناتا صحیح معنی اچھ اللہ پاک نال جوڑ لوانگے۔ اے تا حدیث دی اندر آندہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک دا پیار چیک کرو۔ اللہ پاک فرمان دینا میرے بندے آ، او میرے بندے آ، جنہ میرے نال پیار کریں گا تیرے پیار نالو کئی گنا بڑھ کے میں رب تیرے نال پیار کرانگا۔
حدیث سے آنا ہے نا اللہ پاک فرماندے نے بندہ جیڑا ہے نا ایک بلشت میرے قریب آنا نا میں دو ہاتھ کھولن دے برابر ہوں دے قریب آنا بندہ میرے وال چل کے آنا نا میں رب دے وال دوڑ کے آنا وا یہ اللہ دا پیار ہے اللہ پاک دی محبت ہے اور اللہ پاک فرماندے نے اس تو بعد میری اور میرے اس بندے دے نال جیڑی محبت ہے اون دا عالم اے بن جاندا ہے اے بندہ مانگدا جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں دے سوال دے مطابق انہوں عطا کرتا چلا جانا وا دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے نو انج دی عزت عطا فرما دے اللہ سانو سارے نو انج دا مقام عطا فرما دے بے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے یہ پہلی بات ہے عزت حاصل کرن دی مقام حاصل کرن دی اللہ اکبر اللہ تو دوسرا طریقہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا اور اللہ پاک فرماندے نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت صرف اللہ دی ذات واسطے نہیں صرف نبیاں واسطے نہیں اللہ پاک فرماندے نے میں جتھے عزت اپنے واسطے رکھیے اور اس دے نال نال اپنے انبیاء واسطے رکھیے اللہ پاک فرماندے نے عزت میں مومنہ واسطے بھی رکھیے شرط ہے کہ بندہ اپنا ایمان کامل بنا لوے اپنا ایمان مضبوط کر لوے ایمان تو مضبوط کر لے اپنے ایمان دے اندر تو کامل بن جا پھر ویکھنا اللہ تینو کتنی عزت عطا فرماندے نے اور کتنا مقام عطا فرماندے نے ایک حدیث دے اندر تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھو تک فرما دیتا ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا او لوگو او دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے آقا فرماندے نے جنت دا داخلہ اتنی دیر تک بندے نو نہیں مل سکے گا جتنی دیر تک بندہ ایمان نہیں لے آوے گا اور اتنی دیر تک بندہ اپنے ایمان دے اندر کامل نہیں بن سکدا جنی دیر تک دنیا والے نال بندہ محبت کرنی نہ شروع کر دے وے اپنے انال بگانے انال پیار محبت عقیدت نہ بندنی شروع کر دے وے اتنی دیر تک بندے دا ایمان مکمل ہو سکدا بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا ایمان مکمل ہو جائے جس بندے دا ایمان کامل اکمل اعلیٰ ہو جائے سمجھ لو اللہ نے انہوں عزت دینی شروع کر دیتی ہے اللہ پاک نے انہوں مقام دینا شروع کر دیتا ہے سوال پیدا ہوندہ ہے ایمان مکمل ہوندہ کس طرح ہے اے بھی سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلوقا اور کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو تو آڈے بھی جو کامل ترین مومن ہوئے کہ جس بندے دا اخلاق بہترین ہے جس بندے دا کردار بہترین ہے جس بندے دی سیرت بہترین ہے صورت بہترین ہے اور میرے دوستو اپنے کردار تو اچھا بناؤ اپنی سیرت تو اچھا بناؤ اپنی جس طرح سی ہر وقت ہر لمحہ دن رات صبح دوپہر ہر وقت اسی اپنی صورت تو سوارن دے اندر لگے رہنے ہیں ساری صورت اچھی بن جائے ساری صورت بہترین بن جائے اور بھائیو صورتاں بنان نال گل بننی صورتاں کھلیاں بنان نال گل نہیں جے بننی گل بنے گی بندے دی سیرت خوبصورت ہو جائے اللہ اکبر اللہ بندے دی سیرت سمر جائے جس وقت سیرت سمر گئی خوبصورت ہو گئی سمجھ لو عزتاں ملنی ہے اس سے نال اللہ پاک بندے دے ایمان نو بھی مکمل فرما دیں گے دعا کر لیے اللہ ساری سیرت بھی اچھی بنا دے ساری صورت بھی اچھی بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دے سن حالانکہ نبی پاک دی سیرت دے اندر شک کیتا جا سکتا بولیے ذرا آپ دی صورت دے اندر آپ دی سیرت بھی خوبصورت ہے صورت بھی خوبصورت اس سے باوجود نبی علیہ السلام جدو بھی زندگی آئینہ دیکھ دے شیشہ دیکھ دے تم بھی شیشہ دیکھنا ہے میں بھی شیشہ دیکھنا کئی مرتبہ دن دے اندر دیکھنے ہیں نبی علیہ السلام دی سیرت بھی بے مثال آپ دی صورت بھی بے مثال اس سے باوجود میرے آقا جدو بھی آئینہ دیکھ دے تے نال پلا دعا کی پڑھ دے اللہم حسنت کما حسنت خلق اللہم کما حسنت خلقی وحسن خلقی اے اللہ
جی بھی میری صورت خوبصورت بنائی ہو اللہ میری سیرت بھی دعا کر دے، دعا کریا کر۔ سیرت خوبصورت بن گئی، صورت خوبصورت بن گئی، عزت مل گئی، مقام مل گیا۔ عزت سانو پیاری ہے نا، عزت تو بڑھ کے کوئی چیز، دولت عزت دا مقابلہ، شہرت عزت دا مقابلہ، اور دنیا دے اندر شہرت بھی مل جاندی جے، دنیا دے اندر دولت بھی مل جاندی جے، لیکن عزت مل دی، عزت نہیں مل دی۔ عزت دا خیال رکھیا کرو، عزت دا پاس رکھیا کرو۔ اگر عزت ہے تو سب کچھ ہے، اگر عزت نہیں، انسان جتنا مرضی بڑا ہوئے، اگر عزت پلے نہ ہوئے تو انسان کسے کام دا، انسان کسے کام دا نہیں۔ اور لہذا شہرت پیچھے دوڑن دی، عزت پیچھے دوڑن دی ضرورت نہیں۔ اے کام کر لو، آپ دا تعلق اللہ نے مضبوط کر لو، اپنا ایمان جڑا ہے وہ کامل بنا لو، میرا اللہ تو انہوں عزت دیاں بلندیاں عطا فرما دے۔ اللہ جب تک میں نے اس جگہ تے جمعہ پڑھا دیا، وقت گزر گیا، 16-17 سال دا عرصہ گزر گیا، اس جگہ تے جمعہ پڑھا دیا، یقین جانو جدوں بھی میرے بھائی جمعہ پڑھن آئے نا، انہوں نے آ کے میرے سامنے ایک کوئی خواہش دا اظہار کیتا ہے کہ قاری صاحب آج جمعے جو قرآن زیادہ پڑھیا، ایک کوئی خواہش۔ کئی بندے آنے نا آج شیر زیادہ سنایا جی، کئی آگے کہہ دینے آج وہ واقعہ سنایا جی، کئی مختلف آراواں ہوندی ہیں، لیکن اے میرے بھائی جدوں بھی آئے نے انہوں نے آ کے ایک کوئی خواہش دا اظہار کیتا کہ آج قاری صاحب قرآن دعا کرو اللہ اس سٹیج بھی ویسے ہی قرآن والے آندھا ہے، حدیث والے آندھا ہے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے ہے۔ قرآن حدیث دی اندر آندھا ہے، نبی پاک نے فرمایا، حدیث توجہ نہ سنے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے نا تو کالا ہو جاندہ ہے، وہ زنگ آلود ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ایویں بندے آندھے دلانو بھی زنگ لگ جاندہ ہے، گناہ کیتا نقطہ ایک کالا سیاہ بندے دے دل اتے لگ گیا، دوسرا گناہ کیتا پھر ایک نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیتا پھر ایک دل تے کالا سیاہ نقطہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نال قرآن دی آیت پڑھی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جدو بندہ گناہ کردہ جاندہ ہے حتیٰ کہ بندے دا دل جیڑا ہے گناہ دی وجہ تو سیاہی میل ہو جاندہ، کالا سیاہ ہو جاندہ ہے۔ صحابہ نے نا فوراً اللہ دے نبی کو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی لوہے نو زنگ لگے اسی اتار لینے ہیں، مختلف حربے اپنا کے مختلف طریقے اپنا کے اسی دلان دے اسی جیڑا نا لوہے دے زنگ نو اتار لینے ہیں۔ اللہ دے نبی دل نو زنگ لگ جائے تے کیویں اتر دے، دل دا زنگ لانا ہوئے تے کیویں اترے گا۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے قرآن زیادہ پڑھو اللہ تو اڈے دلان دے زنگ اتار دے گا۔ قرآن زیادہ پڑھیا کرو، قرآن زیادہ سنیا کرو، اللہ تو اڈے دلان دے زنگ اتار دے گا۔ قرآن زیادہ پڑھیا کرو، اللہ اس سے بدلے تو اڈے دلان نو روشن فرما دے گا۔ بلکہ توجہ فرمایا جے عزت دا معیار اللہ نے کس چیز نو بنایا ہے؟ بولو کس چیز نو؟ تقوی نو بنایا ہے۔ جڑی آیت پڑھی ہے نا اس آیت دے ترجمے تے معنی تے مفہوم تے مطلب تے غور کرے آجے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الناس، او کائنات دے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تو انہوں میں ایک ہی مرد تو اور ایک ہی عورت تو پیدا فرمایا ہے۔ کی معنی کی مطلب؟ ساڑھے سارے دا باپ بھی ایک کے تے ماں بھی ہے کہ نہیں؟ اپا سارے کس تے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام دے۔ اپنے سارے دی ماں دا نام کیے اماں حوا علیہ السلام۔ اسی سارے ایک کوئی باپ دے بیٹے، ایک کوئی ماں دے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے کنبے قبیلے خاندان اے جڑے نا، اللہ پاک فرماندے نے ایویں لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کرو، خاندانی لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کرو، فساد برپا نہ کریا کرو، فلاں جاٹے جی، فلاں پٹی صاحب نے جی، فلاں میں ایندے نالوں اونچا وہ میرے نالوں نیم ہے۔ اے اللہ پاک نو گلاں چنگیاں لگ دیاں، اے اللہ پاک نو گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے تا میں تعارف دے طور پہ بنائے نے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے تا قبیلے اے خاندان میں تعارف دی بنیاد تے اللہ
انہاں سارے وچوں بٹاں وچوں جٹاں وچوں پٹیاں وچوں رائیاں وچوں اے جڑیاں ذاتاں نے اے جڑے خاندان نے انہاں سارے وچوں تینوں پیارا کیڑا لگدا ہے اللہ تینوں انہاں سارے وچوں معزز کیڑا لگدا ہے اللہ انہاں سارے وچوں تیرے نزدیک عزت والا کون ہے اللہ پاک فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم معیار سنو عزت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن پاک دی آیت بھی وضاحت فرما رہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرماندے نے میرے نزدیک معزز میرے نزدیک عزت والا میرے نزدیک مقام والا میرے نزدیک مرتبے والا میرے نزدیک شان والا میرے نزدیک عرفہ اور آلہ ہوئے جڑا انہاں سارے وچوں زیادہ تقوی والا ہوئے گا زیادہ پرہیزگار ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو ایک خوبی عطا فرمائے اللہ سانو تقوی دی دولت دے نال مالا مال فرمائے سنو ذرا میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ایک آن والا آیا آکے انہیں سوال کر دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس اے اللہ دے نبی جی ساری کائنات دے لوگاں بھی جو عزت والا کیڑا بندہ ہے مقام والا کیڑا بندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اتقاہم اے سوال کرنے والے میرے صحابی اگر ساری کائنات دے لوگاں بھی جو سب تو زیادہ عزت والا ویکھنا چاہنا ہے اس بندے نو ویکھ لے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر سب تو زیادہ موجود ہے او عزت والا ہے او مقام والا ہے اللہ پاک دے نزدیک اللہ اکبر آئیے ذرا توجہ فرمائیے ایک اور بات کر کے پھر اپنی بات تو میں آگے بڑھانا چاہنا آخری بات آخری عمل جن نے نال دنیا کی عزت مل دیئے اور بھائیو معاف کرن والے بن جاؤ در گزر کرن والے بن جاؤ اپنے آمنی چکانا سکھا لو اپنے اندر آجزی انکساری پیدا کر لو عرش والا رب جنہ چکو گے عرش والا رب اونیاں تو انہوں بلندیاں عطا فرما دے گا ایک سوال ہے اندھا جواب دینا ایمانداری نال دسیا جے پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت والی ہستی کیڑی ہے اللہ دے نبی نے نا اللہ دے نبی پوری کائنات وچوں سب تو افضل سب تو اعلیٰ سب تو بلند سب تو زیادہ شان والے مقام والے اللہ دے نبی نے انہاں تو بڑھ کے کسی دی شان ہو سکتی مقام ہو سکتا مرتبہ نہیں نہ ہو سکتا لیکن میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آجزی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر انکساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر معاف کرن والا جذبہ درگزر کرن والا جذبہ کیسا تھی مکہ فتح ہویا نا تے آ رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے تے داخل ہو رہے نے کی ہونا چاہیے دا سی اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائیے اتنی بڑی فتح جس مکے دے اندر اللہ دے نبی نو کڈے آ گیا کڈن تے مجبور کیتا گیا ہون فاتح مکہ بن کے مکہ چ داخل ہو رہے نے لیکن کیویں داخل ہو رہے نے فخر نہیں غرور نہیں تکبر نہیں آجزی انکساری دے پیک کر اللہ دے نبی داخل ہو رہے نے حدیث دے اندر آندہ ہے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار سن ٹھیک ہے تے اونٹنی تے ایک کجاوہ رکھیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام دا سر مبارک چکیا ہوئے ہے قرآن دا دوسرا مقام فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کی پیغام ہے معاف کرو درگزر کرو قرآن دے ایک اور مقام فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین قرآن دے ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین معاف کرو درگزر کرو اس دے بدلے اللہ دنیا دی بھی عزت دے گا آخرت دی بھی عزت عطا فرمائے گا اے چند عمل
جنہ دے نال دنیا چ عزت ملے گی. دو عمل بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرا. جیڑا بندہ عمل تو بہت سارے نے لیکن وقت دی نزاکت نو دیکھنے ہویا صرف دو باتاں کر کے اپنی بات کو میں مکمل کرا. اگر دنیا دی عزت دے نال نال دنیا دی شہرت دے نال نال اگر آخرت دی بھی عزت چاہندے ہو آخرت دا بھی مقام چاہندے ہو تو ان دے واسطے بھی نا نبی علیہ السلام نے سانو عمل سکھلائے نے. اگر اے عمل کران گے اے کام کران گے اللہ دنیا دی عزت دے نال آخرت دی بھی عزت عطا فرما دیں گے. دنیا دی عزت دے نال اللہ پاک آخرت دی بھی شہرت عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دسے ہے آخرت دی عزت ہی اصل عزت ہے. آخرت دا مقام ہی اصل مقام ہے. کیویں ملے گا؟ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے فرمایا نا وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انصاف کرو. جڑا انصاف کر دے ان دے نال کون محبت کرے گا؟ اللہ محبت کرے گا. اور دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. انصاف کرو کیونکہ انصاف کرنا ہے تقوی دے قریب تر بات ہے. اللہ اکبر. اللہ تے جیڑا انصاف کر دے نا اپنے دے اندر بیگانیاں دے اندر جیڑا انہوں کام سونپیا جائے جیڑی ان دی ذمہ داری لگائی جائے جیڑی انہوں ڈیوٹی دیتی جائے ان دے انصاف دے نال اپنی ذمہ داری نبھائے گا. ایسے بندے نو عزت کی ملے گی؟ یقین جانو حدیث سنو گے تو اڈا جی کرے گا یار اسی بھلے ہی رہے ہیں سانو تو واقعی انصاف دے ترازو نو قائم رکھنا چاہیے دا سی. حدیث سنو کتنی عزت ملے گی کتنا مقام ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے دربار دے اندر محشر دے میدان دے اندر پوری کائنات جیڑی ہے وہ جمع ہو جائے گی. ممبر لگ جان گے ممبر. اللہ پاک بھی ممبر تے تشریف فرما ہونگے تے اللہ پاک دی دائیں جانب اللہ پاک دی سجی سیر سے اللہ پاک نیاں دوویں جان بائیں سجیاں نے دوویں جان بائیں دائیاں نے اللہ پاک دی دائیں جانب ایسے خوش نصیبان دے ممبر لگ جان گے. ایسے خوش نصیبان اللہ پاک عزت مقام عطا فرمان گے. تے ممبر بھی کاندہ ہوئے گا نور دا ممبر. اللہ پاک بیٹھے نے ان دا نال ممبر لگا دیتا ہے. یار دیکھو نا دنیا دے اندر ایک بندے نو اللہ نے شان دیتی ہوئے عزت دیتی ہوئے تے او کرسی دے بیٹھا ہوئے تے ایک بندے دی کرسی اوتھو اٹھا کے تو اس عزت دار بندے دے نال کرسی رکھ دیتی جائے تو انہوں کیا جا بھی چل تو انہاں سارے میں جو اٹھ تے اس بندے دے نال آ کے بہ جا. ان دے واسطے عزت دا باعث ہے کہ نہیں؟ بڑی عزت ہوئے گی. یار یہ کیڑا بندہ ہے جنہوں انہی عزت مل گئی ہے انہا مقام مل گیا ہے. یار یہ دنیا دی بات ہے میں آخرت دی بات کر رہی ہوں. اللہ نے ممبر لگوائے نے اور اللہ پاک دی دائیں جانب ایک ممبر لگے گا نور دے ممبر ہوئے گا اور اس نور دے ممبر اتے عرش والا رب انصاف کرن والے انہوں بٹھا دیں گے.